IMF کا وفد $3 ارب کے سٹینڈ بائی انتظامات کا پہلا جائزہ لینے کے لیے نومبر 2 کو پاکستان آ رہا ہے۔ اس سے پہلے حکومت نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے۔ بجلی کے بلوں کے بعد عوام سے گیس کے ذریعے خون چوسنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ دوسری طرف روپے کی ریکوری کو بھی عارضی قرار دے دیا گیا۔ ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن PIA، جس نے ایمریٹس سے لے کر مالٹا کی ایئر لائن کو کھڑا کیا اور اب خود گھٹنوں کے بل گر چکی۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں PIA کے 349 فلائٹ کینسل کر چکی ہیں اور 400 سے بھی اس کی لاگت بڑھ چکی ہے۔ مہنگائی میں کمی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ عوام کی قوت خرید ختم ہونے کے بعد گاڑیاں ضرور کچھ سستی ہوئی ہیں، آپ خرید سکتے ہیں تو ضرور خرید لیں۔ آپ کے اپنے ماہانہ بریڈ اینڈ بٹر پورے نہیں ہو رہے تو گاڑی کہاں سے خریدیں گے؟ زر مبادلہ کے ذخائر بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف مہنگائی اور ڈالر والی سرکار یعنی اسحاق ڈار تمام کیسز سے بری ہو کر پھر سے ملک کو برباد کرنے کے لیے وزیر خزانہ بننے کی خواب سجا رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ اس وقت نگران حکومت کی ساری توجہ IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرانے پر ہے۔ حالانکہ توجہ تو ان کی شروع سے ہی ہے، اور وہ شروع سے ان کی توجہ نہیں ہے، ان کے اوپر ایک ڈنڈا ہے۔ عوام کے لیے ریلیف نہیں بلکہ تکلیف ہی تکلیف نظر آ رہی ہے۔ اور اس حوالے سے پہلے عوام سے بجلی کے ذریعے خون نچوڑنے کے بعد گیس کے بلوں کے ذریعے عوام کی ہڈیوں سے گدا بھی نکالنے کی تیاری کی جا چکی ہے۔ تو اس دفعہ گیس کے بل وصول کرنے سے پہلے اپنے دل تھام لیجئے، کیونکہ شہباز شریف جاتے جاتے توانائی کے شعبے کی بھاری گردشی قرضے کو گیس صارفین سے پیسے نکالنے کی سمری تیار کر کے گئے تھے، جو کہ اب نگران حکومت آپ سے نکالے گی۔ میں پھر دہرا دوں کہ گیس کی قیمتوں میں نظر ثانی 1 جولائی 2022 سے ہونی تھی، لیکن مسلم لیگ نون کی زیر سربراہی اتحادی حکومت نے اس فیصلے کو مؤخر کر کے اس حساس معاملے کو نگران حکومت کے لیے چھوڑ دیا تاکہ عوام کے غصے سے بچ سکیں اور بھگتے عبداللہ دیوانہ۔ تو عبداللہ دیوانہ اور ٹیم تو گیس کی قیمتوں میں 194% تک کا بڑا اضافے کی منظوری دے دی گئی، جس کا اطلاق نومبر سے شروع ہو جائے گا۔ صارفین ماہانہ فکس چارجز کی مد میں 3900% کا غیر معمولی اضافہ بھی دیکھیں گے۔ گیس اتنی مہنگی ہونے کے باوجود آپ کو صرف 3 وقت دستیاب ہوگی، یعنی صبح، دوپہر اور رات، یعنی بمشکل 8 گھنٹے گیس آئے گی۔ اب 8 گھنٹے میں کتنی گیس آتی ہے آپ کی قسمت۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سب IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو نگران وزیر توانائی محمد علی نے صاف صاف کہہ دیا کہ گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے گیس سیکٹر کے گردشی قرضے میں اضافے کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگا، جو کہ پہلے ہی بڑھا کر 21 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ نگران وفاقی وزیر توانائی محمد علی نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے پیٹرولیم سیکٹر کا گردشی قرضہ نہیں بڑھے گا اور اب گیس سیکٹر میں نقصانات نہیں ہوں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمر توڑ اضافے، ڈیٹ سرچارجز لگانے کے باوجود پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ جون 2023 کے آخر تک 2.31 ٹریلین روپے تک پہنچ گیا، جو اب عوام سے گیس کے بلوں کے ذریعے نکالنے کا فیصلہ ہے۔ اگر پھر بھی پورا نہ ہوا تو لگتا ہے عوام کا پانی بھی مہنگا کیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ پھر ہوا کی باری آئے گی۔ نگران وزیر توانائی کہتے ہیں کہ اس سے ملک کے صرف 30% خاندانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جبکہ اکثر شہری علاقوں میں LPG یا دیہی علاقوں میں لکڑی اور گائے کے گوبر کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر ان کا بس چلے تو شہروں میں بھی آپ سے لکڑی اور گوبر کا استعمال کروائیں، اور یہ ایک بات کوئی دور نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک بہت بڑا سلم آیا تھا اور میں نے خود شہری علاقوں کے اندر لکڑیوں اور گوبر کے اوپر کھانا پکتے دیکھا ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو وہ وقت دور نہیں کہ آپ کو لکڑی اور گوبر ہی استعمال کرنا پڑے۔ جس طرح سے بل دینے والی عوام سے بجلی چوری اور بل نہ دینے والوں کے بھی پیسے وصول کیے گئے، اس بار گیس میں بھی یہی حال کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ پاس کر یا برداشت کر، اب آپ کے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہے۔ یا تو مہنگی گیس خریدیں یا پھر لکڑی اور گوبر استعمال کریں، فیصلہ آپ کا ہے۔ دوسری طرف ڈالر مافیا کے خلاف جو آپریشن کر کے ڈالر کی قیمت کو نیچے لایا گیا تھا اور روپیہ تگڑا ہوا، لیکن اب ڈالر پھر سے اڑان بھرنے کی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ مالی مسائل ابھی بھی حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ چند دن پہلے میں نے ایک ٹی وی چینل پر اس حوالے سے اپنا تجزیہ دیا، اور اب اس حوالے سے گولڈمین سیچ کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ پاکستانی روپے کی حالیہ قدر میں اضافہ ممکنہ طور پر قلیل مدتی ہوگا، جس کی وجہ سود کی بڑھتی ہوئی لاگت اور IMF کے ساتھ صرف قلیل مدتی انتظامات اور بیرونی توازن کو سہارا دینے کے لیے 2 طرفہ فائنینسنگ ہے۔
ادھر پی آئی اے جس نے دنیا کی بڑی ایئر لائنز کو کھڑا کیا آج گھٹنوں کے بل گر چکی ہے۔ فیول کی کمی کی وجہ سے گزشتہ 2 ہفتوں میں 349 پروازیں منسوخ ہو چکی، جس کی تعداد اب زیادہ ہو چکی ہے۔ پروازوں کا روزانہ کی بنیاد پر شیڈول تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی جس فلائٹ کو فیول مل رہا ہے وہ چل رہی ہے، باقی کھڑی ہیں۔ پی ایس او نے ایندھن کے لیے اپنی کریڈٹ لائن کو معطل کر دیا، جو کہ بالکل ٹھیک کیا تھا کیونکہ ان کے پیمنٹ پوری نہیں ہو رہی تھی، اور اب صرف یومیہ پیشگی ادائیگی پر سپلائی جاری کر رہا ہے۔ پی آئی اے اور پی ایس او کے درمیان موجودہ ادائیگی کا تنازع ایف بی آر کے حالیہ فیصلے سے پیدا ہوا، جس میں پی آئی اے کو اس کے منجمد اکاؤنٹ کی بحالی کے لیے 1.8 بلین روپے کی ادائیگی کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن پی آئی اے کی انتظامیہ اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ اب یہ سب شاید جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، ایئر لائن کو اتنا گرا دیا جائے کہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے، اور پھر اسے اونے پونے داموں فروخت کر کے میاں صاحب جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ دوستوں کو، یعنی جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو کہیں اے ٹکا ٹوکری نو ویچ لو، اے نو خرید لو، اور تے موج مارو، تے مہنگی ٹکٹاں بیچو۔ اور پرائیویٹائزیشن کے شہنشاہ یعنی نواز شریف کو پھر سے وزیر اعظم بنانے کی تیاری بھی تو کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو سارے کے ساری پی آئی اے اور ساری یہ سازشیں ہیں، یہ صرف اور صرف وزیر اعظم نواز شریف کو ثابت کیا جائے گا کہ یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کر دیا۔ بھائی یہ بھی تو بتائیں گے کہ پرائیویٹائز کیا کیسے؟ ٹکا ٹوکری کر کے۔ اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بنا سکے، اس کے اوپر کوئی طریقہ کار نہیں بنا سکے، اور اس کے اوپر کوئی پری فیزیبلٹی رپورٹ نہیں تیار کر سکے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے۔ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ زیادہ شرح سود اور مہنگائی کی وجہ سے فیکٹریوں کی پیداواری لاگت میں اضافہ ہو گیا، اور ایکسپورٹرز کمپیٹیٹو نہیں رہے، یعنی کمپیٹیٹو پرائس رہے گی تو بہتر رہتا ہے، اب کمپیٹیٹو نہیں رہے گی تو مارکیٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ دیٹ از دا رول کاسٹ آف دا لبریٹ اکانومی۔ سو لبریٹ اکانومی میں کمپیٹیٹو پرائس رہتی ہے، جس کی وجہ سے ایکسپورٹس بھی کوئی بڑا اضافہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، جیسے کہ گور اعجاز نے ایکسپورٹس کو $50 بلین سے $100 بلین تک لے جانے کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ دعویٰ ہی رہے گا۔ اور ویسے بھی وہ نگران سیٹ اپ ہے، اور نگران سیٹ اپ عبداللہ دیوانے کے نیچے جو کچھ چل رہا ہے اس کو میں ویسے ہی جو ہے وہ لیگلائز نہیں مانتا۔ وہ بالکل انٹرم گورنمنٹ، حرام لیگل گورنمنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی اس کے پاس سٹینس ہی نہیں ہے، اور نہ ان کا کوئی اس کے اندر سٹیک ہے۔ ان سے کس نے پوچھنا ہے؟ یہاں تو منتخب حکومتیں جواب دے نہیں۔ اسحاق ڈار کو ہی دیکھ لیجئے کہ ملک کی معیشت تباہ کرنے اور مہنگائی اور عوام کو بھرکس نکالنے کے بعد پھر سے وزیر خزانہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہی اسحاق ڈار ہے جنہیں ڈالر نیچے لانے کے لیے لایا گیا تھا، جواب نہیں دیا اس نے، ڈالر اوپر کر کے 340 تک چلا گیا، لیکن اس دوران حکومت میں ڈالر دھڑا دھڑ افغانستان سمگل ہوتا رہا، گرے اور بلیک مارکیٹیں عروج پر تھیں، اور ڈالر نے پچھلے تمام ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ پاکستان کی فوڈ ایکسپورٹس میں مالی سال 2023-24 کی پہلی سہ-ماہی میں 18% کا غیر معمولی اضافہ ضرور ہوا ہے، یعنی $1.28 ارب کی ایکسپورٹس، اور یہ اضافہ بھی روپے کی ڈالر کے مقابلے میں شدید گراوٹ کے نتیجے میں ہوا۔ دوسری طرف ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی تیزی سے کم ہو رہے ہیں، جو $8.73 ارب سے اب $7.49 ارب تک گر گئے ہیں۔ دوسری طرف قرضوں کی ادائیگی یا ڈیٹ سروسنگ کا تخمینہ ابتدائی طور پر مقررہ کردہ 73 خرب روپے سے تجاوز کرنے کا امکان ہے۔ اب جیسا کہ آئی ایم ایف کا وقت پھر سے پاکستان آ رہا ہے، وہ حکومت کے ان اقدامات پر خوش ہوتا، راضی ہوتا، یا پھر ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ دیکھنے کی بات ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ڈالر زبردست طریقے سے کریک ڈاؤن ہوا، اس کے اوپر سمگلنگ رکی، بلیک مارکیٹ رکی، اور اس سارے کو فروری میں روک دیا جائے گا، صرف ایک لاڈلا نواز شریف کے واسطے۔